علماء سے سنتے ہیں کہ اسی ماہ مقدس کی 10 تاریخ کو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین کا وصال ہوا اور اسی ماہ مقدس کی 13 یا 17 کو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا وصال ہوا رضی اللہ تعالی عنہا، اور اسی ماہ مبارک کی 21 کو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت ہوئی، اور پھر 17 کو ہی غزوہ بدر ہوا، اور 27 کو تو پھر لیلۃ القدر۔ کون اس سے ناواقف ہے؟ اس کی برکات سے کون نا آشنا اور بے خبر ہے؟ تو میرے ذمہ جو آج کی محفل پاک میں موضوع لگایا گیا وہ ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی کچھ سیرت پاک پر گفتگو۔ کون سیدہ عائشہ ہے جو صدیقہ بھی ہے، عتیقہ بھی ہے، عفیفہ بھی ہے، منیفہ بھی ہے، عابدہ بھی ہے، زاہدہ بھی ہے، صالحہ بھی ہے، صائمہ بھی ہے، صابرہ بھی ہے، ذاکرہ بھی ہے، شاکرہ بھی ہے، وہ ام المومنین جو حافظہ بھی ہے، قاریہ بھی ہے، عالمہ بھی ہے، فاضلہ بھی ہے، محدثہ بھی ہے، مجتہدہ بھی ہے، اور سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبوبہ بھی ہے، سرور انبیاء کی محبوبہ ہے، اور پوری دنیا اسلام کے مومنوں کی مادر مہرباں بھی ہے۔ وہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شان میں کیا شاعر نے پیارا خوب شعر کہا ہے کہ یہ ام المسلمی ہے، یہ ام المسلمی ہے، مادر گیتی کی عزت ہے، یہ ام المسلمی ہے، مادر گیتی کی عزت ہے۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا جو تمام ایمان والوں کی ماں ہیں، حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عقد میں آتی ہیں، اور یہ ایسی ہستی بابرکات ہیں کہ جن کی ولادت ہوتی ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے اعلان نبوت کے 5 سال کے بعد۔ گویا یہ وہ شخصیت ہیں ازواج مطہرات میں کہ جنہوں نے آنکھ کھولی تو کفر و شرک کی ظلمتیں چھٹ چکی تھی، بادل ہٹ چکے تھے۔ آپ نے اپنے گھر میں جب قدم رکھا، دنیا پہ تشریف لائیں، تو گھر جو تھا اسلام کے نور سے چمک رہا تھا۔ وہ زوجہ محترمہ ہے سرکار کی سیدہ عائشہ صدیقہ، اور امت مسلمہ پر آپ کا اتنا احسان ہے کہ 2210 احادیث مبارکہ آپ سے مروی، اور دین کا اتنا کام کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین نے اتنا کام کیا کہ بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ بھی آپ سے آ کر دین کی تعلیم لیتے تھے۔ تو یہ ام المومنین ام المسلمین سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی بابرکات ہیں کہ آپ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے 9 فضیلتیں مجھے وہ عطا فرمائیں جو کسی زوجہ محترمہ کے حصے میں نہیں آئی۔ فرماتے ہیں سب سے پہلی فضیلت آپ خود ارشاد فرماتی ہیں، مستدرک حاکم طبقات ابن سعد میں یہ منقول ہے، آپ فرماتی ہیں میں وہ ہوں کہ جس کا رشتہ آسمان سے طے کیا گیا کہ جبریل علیہ السلام سرور انبیاء کی خدمت میں آتے ہیں، اور ایک سبز کپڑے میں صورت لپیٹی ہوئی ہے، آ کر سرکار کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اس کپڑے کو کھولتے ہیں، سامنے حضرت سیدہ عائشہ کی صورت نظر آتی ہے۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ ھذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یا رسول اللہ، اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کا یہ
فیصلہ ہے کہ یہ آپ کی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رب نے زوجہ بنا دی ہے۔ اب آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جو ہے کہ قیامت کا دن جب ہوگا، جب سوا نیزے پہ آفتاب ہوگا، زمین تانبے کی ہو جائے گی، 1,24,000 انبیاء کے پسینے چل جائیں گے، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کا مدد کرنے والا نہ ہوگا، یار یار کو چھوڑ جائے گا، بھائی بھائی سے منہ موڑ لے گا، ہر کوئی نفس و نفسی کے عالم میں ہوگا۔ رب قدوس ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اس وقت ماں بیٹے کو بھول جائے گی اور بھائی بھائی سے جدا ہوگا، اور جو جورو ہوگی، زوجہ ہوگی، وہ بھی بے خبر، وہ بھی شوہر سے لا تعلق ہو جائے گی۔ جب سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، رب قدوس فرماتا ہے ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ۔ کملی والے، یہ عائشہ صدیقہ دنیا میں ہی نہیں قیامت میں بھی آپ کی زوجہ ہے، آخرت میں بھی زوجہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں وہ ہوں جس کا رشتہ آسمان پر طے ہوا۔ فرماتی ہیں دوسری میری فضیلت یہ بھی ہے، ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ میری 6 سال کی عمر تھی یا 7 سال کی عمر تھی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آ گئی، ابتدا میں ہی، ابھی ہوش سنبھالا ہے تو سرکار دو جہاں کے نکاح میں آ گئی۔ فرماتی ہیں پھر میری یہ فضیلت ہے کہ میری 9 سال کی عمر تھی تو میری رخصتی ہو گئی، میں سرکار دو جہاں کی خدمت میں آ گئی۔ پھر فرماتی ہے میری یہ فضیلت ہے جو فضیلت کسی اور کے حصے میں نہیں آئی کہ میں واحد وہ کماری بیوی ہوں سرکار کی جو حضور کے عقد میں آئی۔ باقی سب بیویاں یا مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں جو سرکار کے نکاح میں آئیں۔ فرماتی ہے میں پہلی ہوں وہ اور واحد ہوں کہ جو سرکار دو جہاں کے عقد میں کنواری بیویاں، اور فرماتی ہیں میں وہ ہوں جس کے بستر پر بھی وحی خدا آتی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں بھی وحی خدا لے کر آتے، اور سرکار نے ارشاد فرمایا تھا یا ام سلمہ لا تزینی فی عائشہ، مجھے اے ام سلمہ عائشہ کے بارے میں اذیت نہ دو، اس لیے کہ یہ واحد وہ ہے بیویوں میں سے کہ جس کے لحاظ میں بھی مجھ پر وحی نازل ہوتی۔ آپ فرماتی ہیں پھر میں وہ ہوں کہ جس کی شان میں اللہ نے قرآن کی آیات اتاری۔ آپ فرماتی ہیں میں وہ ہوں جو مصطفیٰ علیہ السلام کی سب سے پیاری بیوی تھی، دوسری بیوی جتنی بیویاں موجود تھیں ان میں سب سے پیاری بیوی فرماتی ہے میں، میری ذات تھی، سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پیاری محبوبہ بیوی۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من احب الناس الیک، قال عائشہ۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ انسان لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو پیارا کون ہے؟ سرکار فرماتے ہیں عائشہ۔ پوچھا گیا ومن الرجال، یا رسول اللہ مردوں میں سے؟ قال ابوہا، فرمایا اس کا والد گرامی، اس کا باپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتی ہیں پھر میری یہ فضیلت ہے کہ جس نے جبریل امی کو اپنی آنکھوں سے 2 بار دیکھا ہے۔ آپ فرماتی ہیں پھر میری ہی یہ فضیلت ہے کہ جس کے گود میں مصطفیٰ کا سر تھا جب سرور انبیاء کا وصال ہوا، تو وہ سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فضیلت خود بیان فرماتی ہیں۔ وہ عائشہ صدیقہ آج ان کی سیرت اگر ہماری مائیں بہنیں اپنا لیں تو قسم خدا کی مسلمانوں کی عظمت رفتہ بحال ہو جائے، یہ مشکلات دور ہو جائیں، تکالیف کفور ہو جائیں، اور سینے محبت مصطفیٰ سے نور علی نور ہو جائیں۔ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عقد میں جب آتی ہیں تو شوال کا مہینہ تھا۔ آپ فرماتی ہیں مجھے شوال کے مہینے سے بڑا پیار ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے عقد میں لایا جانا بہت سی حکمتوں سے معمول تھا۔
آپ فرماتی ہے میں آئی تو شوال، نکاح ہوا تو شوال میں، اور میری رخصتی بھی ہوئی تو شوال میں۔ حالانکہ شوال عرب کہ اس دور میں ایک منحوس مہینہ سمجھا جاتا تھا، کوئی اس میں شادی نہیں کرتا تھا۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ سرور انبیاء نے سب سے پہلے اس توہم پرستی کو توڑا، اوہام پرستی کو دور کیا۔ لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ شوال کے مہینے میں اگر شادی کی جائے تو یہ منحوس ہوتی ہے، شادی یہ پروان نہیں چڑھتی، شادی کامیاب نہیں ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بھی شوال میں کیا، رخصتی بھی شوال میں فرمائی۔ اب یہ اکثر و بیشتر جگہوں پر ابھی بھی یہ توہم پرستی موجود ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب دو عیدوں کے درمیان یہ شادی نہیں کرنی چاہیے، دو عیدوں کے درمیان کہتے ہیں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے پوچھا اچھا جی دو عیدوں کے درمیان اگر شادی نہ ہو تو کب کریں؟ انہوں نے کہا جی یہ محرم سفر میں کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ذوالحجہ کے بعد، یہ عید الاضحیٰ کے بعد محرم سفر میں اگر آپ شادی کریں گے یا ربیع الاول میں کریں گے تو آگے پھر عید الفطر ہے، یہ پھر دو عیدوں کے درمیان ہوگی، تو پھر آپ کب شادی کریں گے؟ اس کا مطلب ہے اسی طرح ناقد خدا بیٹھے رہے۔ تو یہ ایک غلط خیال ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس باطل عقیدے کو بھی ختم کیا، اور سرور انبیاء نے توہم پرستی کا بھی کلا کما کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی ہے مجھے شوال کے مہینے سے بڑا پیار ہے۔ اور پھر یہ بات چیزیں ابھی بھی ہمارے یہ رواج میں، ہمارے گھروں میں ابھی بھی بیبیاں ہماری جو ہیں وہ بعض دفعہ ایسی باتیں کرتی ہیں کہ جناب یہ 3 کیل والی جو چھری ہے اس سے ذبح نہیں کرنا چاہیے، اور اسے 3 کیل والی چھری جو ہے اس کے بغیر ذبح نہیں کرنا چاہیے کسی جانور کو، مرغے کو۔ تو یہ باتیں بھی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر بعض عورتیں یہ بھی ابھی تک سمجھتی ہیں کہ جناب خامد کا نام لینے سے جو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی سمجھتی ہیں، اور اپنے خامد کا نام نہیں۔ ویسے یہ تو علاقہ اللہ کے فضل سے بڑا ماڈرن ہو چکا ہے، یہ تو بلاتے ہی اس نام سے ہے سیدھا، بلکہ نک نیم سے بلاتی ہیں، یعنی ڈائریکٹ نام بھی نہیں لیتی، وہ نک نیم لے کر بلاتی ہیں، وہ بھی تھوڑا سا بگاڑ کر ہی لیتی ہیں، بہت ماڈرن ہے۔ اللہ ماشاءاللہ وہ بھی بیبیاں ہیں جن کو پروردگار عالم نے شرم و حیا سے نوازا ہے۔ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچے دل سے ماننے والی ہیں وہ آج بھی ادب و احترام کا پیکر ہیں اور شرم و حیا کا مجسمہ ہیں، مگر کچھ ہیں جو اپنی سادہ لوحی یا کم علمی کی جہالت کی وجہ سے ایسا کرتی ہیں یا سمجھتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ جناب کچھ ایسی ہیں ان پڑھ سی، وہ کہتی ہیں جناب خامد کا نام لیا جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر جناب یہ اتنا آسان ہوتا نکاح توڑنا تو پھر تو یہاں پہ کوئی مشکل ہوتی ہی نہ۔ جب کبھی خامد ناراض ہوا تو بیوی نے کہہ دینا تھا تو بعد آتا ہے یا لوں تیرا نام، پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، نہ کورٹ میں جانے کی ضرورت، نہ قاضی صاحب کو بلانے کی ضرورت، بھئی نام لوں یا چپ ہوتا۔ تو یہ ایسی کوئی بات نہیں، اتنا آسان نہیں نکاح ٹوٹتا۔ تو یہ سب توہم پرستی کی باتیں ہیں۔ وہ اس طرح ایک بیوی تھی تو ان کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ نام لینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا بہت گناہ ہوتا ہے۔ تو نماز انہوں نے سیکھی کسی سے، جب نماز پڑھنی شروع کی تو ان کے نام خامد کا نام اتفاق سے تھا رحمت اللہ۔ تو انہوں نے جب نماز پوری پڑھ گئی اور آخر میں جب سلام پھیرنے لگی تو فوراً خیال آیا کہ یہ رحمت اللہ تو میرے خامد کا نام ہے، یہ تو لینا نہیں۔ تو انہوں نے فوراً کہہ دیا السلام علیکم منع کا بو، السلام علیکم منع کا بو۔ تو یہ باتیں لطیفاتن تو اچھی لگتی ہیں مگر حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ توہم پرستی جو ہے اسلام سے، اس کا بھی کلا کما کیا گیا۔ سرور انبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے نکاح کیا تو شوال میں، اور رخصتی اگر ہوئی تو وہ بھی شوال میں۔ اور دوسرا یہ بھی ایک خیال تھا لوگوں کا کہ جو منہ میں بولا بھائی ہوتا ہے اس کی اولاد سے نکاح نہیں ہو سکتا، جو بھائی ہوتا ہے بھتیجی اس کی بیٹی ہوتی ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بھائی بنے ہوئے تھے، یار بنے ہوئے تھے۔ رسول اللہ نے اس غلط نظریے کو بھی ختم کیا کہ رشتے وہی ہیں جو رب نے بنائے ہیں، تمہارے اپنے بنانے سے وہ رشتے تم پر حرام نہیں ہوتے۔ سرور انبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے بہت ساری ان کے غلط عقیدوں کا کلا کما کیا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں آتی ہیں تو سرور انبیاء صلی اللہ تعالی وسلم سے ان کو کتنی محبت اور سرکار کو ان سے کتنی محبت ہے، یعنی اس کا اندازہ آپ ان واقعات سے لگائیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بات
سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرماتے ہیں کہ جب تو مجھ پر راضی ہوتی ہے، مجھ سے خوش ہوتی ہے، مجھے تب بھی پتہ چل جاتا ہے، اور جب تھوڑی بہت تو ناراض ہو تو مجھے پھر بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا میں جانتا ہوں جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے لا و رب محمد، کملی والے مجھے محمد کے رب کی قسم، اور جب تو ناراض ہو تو کہتی ہے لا و رب ابراہیم، لا و رب موسیٰ، کہ یا رسول اللہ مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، موسیٰ کے رب کی قسم۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، آپ مسکراتی ہیں، عرض کی یا رسول اللہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ما احجر الا اسمک، یا رسول اللہ اگر چھوڑتی ہوں تو نام ہی لینا چھوڑتی ہوں نا، ادب و احترام تو نہیں چھوڑتی، یا رسول اللہ محبت میں کمی تو نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی عائشہ صدیقہ ام المومنین کی جو سیرت ہے، ہماری ماؤں بہنوں کے لیے مشن راہ ہے کہ شوہر کی اطاعت اور محبت سیکھنی ہے تو سیدہ عائشہ سے سیکھو۔ اور وہ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین کا امت مسلمہ پر کتنا احسان ہے کہ قرآن حکیم کی بے شمار آیتیں سیدہ صدیقہ کی وجہ سے نازل ہوئیں، اور آج وہ آپ کی تلاوت میں شامل ہیں، حتیٰ کہ آپ جو سہولت پانی کے بغیر تیمم کی آپ کو ملی وہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ کے صدقے سے۔ ایک سفر پر سرکار جا رہے ہیں اور سیدہ صدیقہ بھی ساتھ ہیں، ام المومنین ساتھ ہیں، ان کا ہار گم ہو گیا۔ ہار گم ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہار ڈھونڈنے لگ گئیں۔ وہ ایسا مقام تھا، عرض کی یا رسول اللہ میرا ہار گر گیا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر پڑاؤ ڈال دیا، فرمایا بھی عید کا ہار ڈھونڈو۔ ڈھونڈنے لگے اور وہاں پر پانی کوئی نہ تھا، نماز کا وقت جا رہا تھا، صحابہ بڑے پریشان تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں شکایت کی گئی، سرکار آپ کی دختر نیک اختر کی وجہ سے پورے قافلہ مشکل میں ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے اور پانی میسر نہیں ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے کے عالم میں آتے ہیں، آ کر ڈانٹا سیدہ صدیقہ کو، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب وقت گزرنے لگا پروردگار عالم نے تیمم کی آیت نازل فرما دی، فرمایا مصطفیٰ کے ماننے والوں اگر تمہیں پانی نہ ملے فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی لے کر اس سے تیمم کر لیا کرو۔ وہ صحابہ کرام جو ناراض ہو رہے تھے کہ صدیقہ کی وجہ سے ہماری نماز جا رہی ہے، وہ پکار اٹھے اے ابوبکر صدیق کے گھر والوں، تمہارے صدقے سے یہ سہولت امت مصطفیٰ کو مل گئی۔ صدیقہ کا ہار گم ہوا، امت کو تیمم کی سہولت مل گئی، اور پھر جب اٹھایا گیا اونٹ کو تو دیکھا ہار وہیں پڑا ہوا تھا۔ اصل میں ان کے صدقے سے رب نے یہ سہولت عطا فرما دی۔ اور یہ ام المومنین صدیقہ ہیں جن کی شان میں اللہ کی قرآن کی آیات نازلہ ہوتی ہیں، اور وہی صدیقہ ہیں جن پر جب تہمت لگائی جاتی ہے تو جن کی برات کا اعلان پروردگار خود فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک وہ صدیقہ ہے جس کو قرآن حکیم صدیقہ بتا رہا ہے، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، حضرت مریم سلام اللہ علیہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مائدہ ہیں، ان پر جب تہمت لگتی ہے آ کر اپنی قوم والے پوچھتے ہیں مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا، اے مریم تو یہ بتا تیرا باپ بھی ایسا نہ تھا، تیری ماں بھی کوئی فاحشہ یا معاملہ بدکارہ عورت نہ تھی، تو یہ بچہ کہاں سے لے کے آ گئی؟ تو کیا پروردگار نے انتظام فرمایا تھا برات کا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، آپ نے اشارہ کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ وہ اور زیادہ غصے میں آ گئے، کہنے لگے قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، کہنے لگے یہ اس دودھ پیتے بچے سے ہم کیسے گفتگو کریں، جو بھی ماں کی گود میں ہے، پنگوڑے میں لیٹا ہوا ہے، یہ ہمیں کیسے جواب دے گا، یہ کیا گفتگو کرے گا؟ لیکن پروردگار عالم کو یہ منظور تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں کھڑے ہو جاتے ہیں، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، فرمایا خبردار
میری ماں پر تہمت نہ لگانا، الزام نہ لگانا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں اور کتاب ہدایت لے کر آیا ہوں، خبردار میری ماں پر تہمت نہ لگانا۔ تو ایمان والوں غور کیجئے، ہوا نبی کی ماں پر اعتراض تو جواب نبی نے دیا، یعنی بندوں نیک بندوں پر اعتراض ہوا، انہوں نے خود سامان مہیا کیا۔ نبی کی ماں پر اعتراض ہوا، ماں والدہ کے بیٹے نے عیسیٰ علیہ السلام نے خود اعتراض کا جواب دیا۔ لیکن ادھر مصطفیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ پر جب تہمت لگتی ہے تو خود برات کا اعلان پروردگار عالم قرآن میں فرما رہا ہے، خود رب ان کی برات کا اعلان فرماتا ہے۔ یہ شان ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کی، اور وہ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین ہیں، ان کی شان میں کلمہ زبان کیسے بیان کروں۔ وہ عائشہ صدیقہ ہیں کہ سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مزار پر انوار ہے وہ بھی آپ کے گھر میں ہے۔ یہاں پر عاشقین کہتے ہیں اللہ اللہ عائشہ کا کتنا اونچا ہے مقام، اللہ اللہ عائشہ کا کتنا اونچا ہے مقام، کہ حشر تک انہی کے گھر میں ہے محمد کا قیام، یعنی قیام تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام سیدہ عائشہ کے گھر میں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ زوجہ محترمہ امت مسلمہ پر کتنا احسان کیا۔ بعض مستشرقین اور بعض اسلام کے دشمن مصطفیٰ علیہ السلام کی شادی پر بڑے بڑے عجیب قسم کے غلیظ قسم کے الزامات لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیوں شادی کی گئی، کیسے کی گئی، اور یہ ایسا ہونا چاہیے تھا، ویسا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہمارا ایمان و وجدان کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو پھیلانے کے لیے یہ خصوصی اہتمام کیا۔ اب دیکھیے حضور علیہ السلام کی کا وصال ہوا 11 ہجری میں، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا 58 ہجری میں۔ یہ 47 سال رسول اللہ کے وصال کے بعد دین کے نور سے امت مسلمہ کو منور کرتی رہی اور دین اسلام کی تبلیغ فرماتی رہی۔ اور کتنی تبلیغ فرمائی، کس کس کو دین سکھایا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث قط فسألنا عائشہ الا وجدنا عندها منہ علما۔ فرماتے ہیں جب کبھی رسول کے صحابیوں کو کوئی مشکل مسئلہ پیش ہوا ہم نے جا کر فسألنا عائشہ، ہم نے عائشہ صدیقہ سے پوچھا، الا وجدنا عندها منہ علما، اور یہ نہیں کہ پوچھا تو جواب نہیں ملا، جب پوچھا گیا تو انہی کے پاس سے کوئی نہ کوئی علم حاصل ہو گیا۔ اور وہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ ہیں ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ محبوبہ ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم اس زوجہ محترمہ سے کتنی محبت فرماتے ہیں کہ جب آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ انسانوں میں آپ کو پیارا کون ہے تو عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ، کالا عائشہ، اور وَمِنَ الرِّجَالِ یا رسول اللہ، مردوں میں کون، کالا ابوہا، فرمایا اس کا باپ۔ تو سرور انبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ جو گھرانہ پوری اہل بیت اطہار آپ کے گھر والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے نا کہ نبی کے گھر والوں، اللہ کا ارادہ ہے کہ تمہیں ہر آلودگی سے پاک اور صاف رکھے، پاک فرما دے۔ تو یہ سرور انبیاء صلی اللہ تعالی وسلم اسی لیے ارشاد فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں اپنی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنی عطرت اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور ان کی تطہیر و طہارت، پاکیزگی اور عفت پروردگار عالم نے اپنے ذمہ لے لی۔ اور پھر اس گھرانہ کی شان دیکھیے، حضور علیہ السلام کے اس گھر کا مقام دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں تطہیر کی 2 مشہور آیتیں نازل فرمائی، ایک اپنے بیت کے لیے اور دوسری مصطفیٰ کی اہل بیت کے لیے۔
یہ ازواج مطہرات رسول اللہ کی اہل بیت ہیں، ایک بیت کے لیے اور دوسری مصطفیٰ کی اہل بیت کے لیے. توجہ ہے نا میری طرف؟ ایک جو بیت کے لیے، بیت کیا ہے؟ کعبہ. تو کعبہ کے لیے نازل فرمائی وَإِذْ عَهِدْنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. رب فرماتا ہے جب ہم نے عہد لیا ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام سے کہ میرے اس گھر کو پاک اور صاف رکھو. کن کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے. ایک بات تو یہاں سے اور ثابت ہوئی کہ یہ جو اعتکاف، یہ موڈ آف ورشپ ہے، یہ جو ایک انداز عبادت ہے، یہ نیا اسلام میں نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے آ رہا ہے. جب کعبہ کو تعمیر کیا تو رب فرماتا ہے اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے بھی میرے گھر کو پاک و صاف رکھو. تو یہ اعتکاف بھی اس وقت سے چلا آ رہا ہے. تو رب قدوس نے اپنے بیت کی جب پاکیزگی چاہی، اس کو پاک اور صاف رکھنا چاہا، تو ڈیوٹی کن کی لگا دی؟ انبیاء کی، ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی. لیکن جب بیت کی باری آئی تو ڈیوٹی انبیاء کی لگا دی. جب مصطفیٰ کی اہل بیت کی باری آئی تو ڈیوٹی خود لے لی. کیوں؟ فرمایا نبی انبیاء و مرسلین کی ڈیوٹی لگائی تھی میرے گھر کو پاک اور صاف رکھو، لیکن انبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں نے اس میں نجاست و آلودگی لا دی، اس میں بدلا کر کھڑے کر دیے. اس لیے اب رسول کی اہل بیت کا مسئلہ ہے، اس لیے اہل بیت کا مسئلہ تطہیر کا میں خود اپنے ذمہ لیتا ہوں تاکہ اس گھر میں کبھی نجاست و آلودگی آ ہی نہ سکے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں چھوڑی، تارکن فیکم الثقلین، قرآن اور اپنی اہل بیت. قرآن بھی نازل ہوا اسی ماہ مقدس میں، تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ رب قدوس نے خود لیا. قرآن اور کیوں رسول اللہ نے دو چیزیں عطا فرمائی؟ ان کو پکڑ کر رکھو کبھی گمراہ نہ ہوگے. اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی خدا نے لیا اور مصطفیٰ کی اہل بیت کی تطہیر کا ذمہ بھی خدا نے لیا. سرور انبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ اہل بیت طہار، اس میں مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کا بھی نام آتا ہے، اسی میں حسنین کریمین کے بھی نام اسماء گرامی آتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کا بھی اس میں مبارک آتا ہے، اور ازواج مطہرات بھی اس میں شامل ہیں. تو یہ ساری اہل بیت مصطفیٰ جو ہے، اس کی تقلید اور اس کی سیرت پر چلنا ہم سب کے لیے باعث نجات ہے. سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں ایک مقام پر، فرماتے ہیں حسبک من نساء العالمین، تمہارے لیے یہ دنیا جہان کی عورتیں یہ کافی ہیں، یعنی ان عورتوں کی تقلید تمہارے لیے باعث نجات ہے، تمہارے لیے کافی ہیں، ان کی سیرت تمہارے لیے کافی ہے. کن کی؟ فرمایا سب سے پہلے مریم ابنت عمران، دوسرا فرمایا خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، اور چوتھا فرمایا آسیہ امرت فرعون. چار عورتوں کو ذکر فرمایا. فرمایا اے عورتوں دنیا جہان کی، ان کے سیرت پر چلو، پروردگار تم پر کروڑوں رحمتیں برسائے گا. اور اس میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ، وہ بھی حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کا بھی اس میں وہ بھی اہل بیت طہار میں شامل اس حوالے سے کہ رسول کے گھر والی. اور پھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی نام نامی اس میں گرامی آتا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا گیا آپ فرمائیے کہ رسول اللہ کو سب سے پیارا کون ہے؟ آپ فرماتی ہیں عائشہ. اور فرمایا مردوں میں کون؟ فرمایا ان ابوہا، ان کے والد گرامی عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا آپ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیارا کون ہے؟ آپ فرماتی قالت فاطمہ، فاطمہ سب سے پیاری ہیں.
پوچھا گیا مردوں میں کون؟ فرمایا زوجہا، مولا کائنات کی طرف اشارہ کیا. اب یہاں سے اب غور فرمائیے کہ آپس میں کتنی محبت ہے، سوتیلی اولاد سے کتنا پیار ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت عائشہ صدیقہ کی سوتیلی اولاد ہیں. یہ سیرت ہے سیدہ عائشہ کی کہ سوتیلی اولاد سے بھی اتنا پیار فرما رہی ہے. اور پھر آپ فرماتی ہیں مجھے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں آیا جتنا رشک مجھے خدیجۃ الکبریٰ کی ذات پر ہوا. کیوں کہ ان کے وصال کے بعد بھی رسول اللہ ان کو کثرت سے یاد فرماتے تھے. بیوی با وفا ہو تو ایسی